بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں، یہ اس سبق کا نام کیا ہے؟ سبق کا نام ان تعلقات نبھانے کا راز، اور یہ جو کتاب ہے کتاب کا نام کیا ہے؟ انہیں میٹھے بول کا جادو۔ تو سبق یہ جو ٹاپک ہے جو ہمارا موضوع ہے، تو ہمارا موضوع تعلقات نبھانے کا راز ہے۔ تعلقات مطلب ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں، نبھانا مطلب پورا کرنا، اور راز کا مطلب کیا ہے؟ جو سیکرٹ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے معاملات ضرور ہوتے ہیں، جیسے جس طرح جس جگہ پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جو جگہ بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہم پہنچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مختلف شہر ہو، چاہے وہ بڑے شہر ہو، چاہے وہ چھوٹے شہر ہو، چاہے وہ کوئی ڈسٹرکٹ ہو، چاہے وہ کوئی یعنی کوئی اور جگہ ہو، تو وہاں پہ جب پہنچنا ہم چاہتے ہیں تو وہاں پہ پہنچنے کے لیے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، سڑکوں پہ گاڑیاں چلتی ہیں، اور اگر وہ جگہ دور ہو تو وہاں ہم پھر ہوائی جہاز کے ذریعے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوائی جہاز کے ذریعے چلے جانا یا اسی طرح کسی سڑک پہ روانہ ہونا، مطلب گاڑی کے ذریعے چلے جانا، تو یہ ایک مطلب ایک پہنچ ہے، ایک منزل ہے جہاں پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایسے جو منزلیں ہیں یا ایسی جو منزلیں ہیں تو وہ ہماری زندگی میں بھی ہے۔ ہم لوگ بھی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، ہم لوگ بھی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم لوگ بھی زندگی میں کچھ کمانا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، تو اس زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت کام کرنے پڑتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ٹک ٹاک میں خود کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، فیمس کرنا چاہتے ہیں، یا یوٹیوب میں خود کو فیمس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو فیمس ہو سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے فیمس نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی محنت کا صلہ ان کو ضرور دیتا ہے۔ ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ ان کو ان کی محنت کا صلہ نہ ملے۔ لہٰذا یہ سوچ ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایسا صلہ ملنا چاہیے جو دیر پا ہو، جو مستقل ہو، جو ہمیشہ ہو، جو دوامی ہو، جو دائمی ہو، تو ایسے ہمیں کام کرنی چاہیے۔ لہٰذا زیادہ شارٹ کٹ کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں شہرت ملنی چاہیے۔ جس طرح شہرت کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ بہت اچھا شعر ہے کہ مطلب ہمیں شہرت نہیں ملنی چاہیے، اور ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو شہرت ملتی تو ہے، لیکن وہ شہرت کا کیا مطلب، جو اچھی شہرت نہ ہو، جو بدنامی کے لیے ہو، تو لہٰذا ہمیں بدنامی کے لیے ایسی شہرت ہمیں نہیں کمانی چاہیے، ایسی شہرت ہمیں ملنی چاہیے جو اچھی ہو۔ بہرحال وہ شعر میں ابھی بھول گیا ہوں، یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ تعلقات نبھانے کا راز۔ یاد رکھو کہ اس دنیا میں کسی دوسرے شخص سے کام لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ یاد رکھو مطلب یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں کسی دوسرے شخص سے کام لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ طریقہ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس شخص سے آپ کام لینا چاہتے ہو، وہ یہ ہے کہ جس شخص سے کام لینا ہو اس کو اتنا تیار کر دو کہ وہ اس کام کے کرنے پر اپنی خواہش سے آمادہ ہو جائے۔ ظاہری بات ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے، اگر آپ کسی بچے کو کسی کے گھر بھیجنا چاہتے ہو، مثال کے طور پر اگر ظاہری بات ہے کہ ایک دوست ہوتا ہے تو دوسرے دوست کے گھر جاتا ہے، وہاں پہ اگر وہ جگہ ایسی ہو کہ وہاں پہ بل بھی نہیں لگی ہوئی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں تک اس تک پہنچنا، یا موبائل میں بیلنس نہیں ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، بہرحال تو اگر آپ اس دوست تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ باہر بچے بھی ہوں گے، یا اسی طرح کوئی اور بھی ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار بیٹا آپ ایسا کریں کہ یہ جو میرا دوست ہے تو اس کو آپ آواز دیں، تو وہ اگر دوست کو آواز نہیں دینا چاہتے تو آپ سب سے پہلے ایسے کون سے طریقے اختیار کریں گے جو آواز دیں گے۔ یہ اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے کام لینا چاہتے ہو، یا اسی طرح کچھ اور بھی معاملات ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جس شخص سے کام لینا ہو اس کو اتنا تیار کر دو کہ اس کام کے کرنے پر اپنی خواہش سے آمادہ ہو جائے۔ زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی تو ہے کہ ایک دفعہ ایسا تھا کہ دو آدمی تھے، یا اسی طرح وہ کسی جگہ پہ جا رہے تھے تو ان کو بہت زیادہ بھوک لگی، تو جب وہ بہت زیادہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو اس وقت انہوں نے سوچا یار کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ ایسا کام کیا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ ایسا کیا کہ ہر گھر سے انہوں نے روٹی مانگی، اور روٹی چاہیے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے، تو لوگ کھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، وہ کچھ نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے سوچا، ان دونوں آدمیوں نے سوچا کہ یار ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو اچھا ہو۔ پھر انہوں نے ایک کسی کو کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں ایک دیگ دے دے،
उन्होंने देग दे दिया, तो देग में वो नीचे उन्होंने आग जलाई, और जैसे उन्होंने आग जलाई तो आग जलाने के बाद मतलब यानी उस वक़्त उन्होंने किसी को उन्होंने कह दिया कि आप ऐसा करें कि आप घी लाएँ, किसी को उन्होंने कह दिया कि आप ये चीज़ लाएँ, किसी को उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ लाएँ। तो वो लोग जो आ रहे थे तो लोगों को उन्होंने बताया कि आप ऐसा करें कि जिस घर में जो चीज़ भी हो आप लोग ले आएँ, ताकि हम इससे कोई ऐसी चीज़ हम बनाएँ, हम ऐसी चीज़ हम पकाएँ जो सारे लोगों के लिए मतलब यानी वो एक अजीब चीज़ वो बना रहे थे, पका रहे थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर इंसान इंसान जो थे वो हर इंसान जो था अपने घर से कोई न कोई चीज़ अपने घर से बाहर ला रहा था और वो उनको दे रहा था ताकि वो इस देग में डाल दें। ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो चीज़ तैयार हुई, जो खाना पक पक गया, जो खाना वो तैयार कर रहे थे, तो वो जब पकाया तो उस वक़्त उनको ये पता चल गया कि यार ये चीज़ जो हम पका रहे थे पहले, तो ये लोग किसी काम के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, हमें कुछ दे नहीं रहे थे। लिहाज़ा अब ये लोग जो धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो वो इस बात को देखकर हैरान हो रहे हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ है कि ये लोग पका रहे हैं। तो बहरहाल सारे लोगों की जो मेहनत थी, मतलब ये सारे लोगों की तो मेहनत तो नहीं थी, उसमें तो उन दोनों दो दो अफ़राद थे, इनकी मेहनत थी, और ये किसी को तैयार करने के लिए वो जो कुछ कर रहे थे, तो वो लोग सबसे पहले तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन वो लोगों को बता रहे थे, बावर करा रहे थे कि हम इसमें एक ऐसी चीज़ पका रहे हैं कि आप लोगों ने कभी खाई नहीं हुई हो। तो इसी वजह से वो जो खाना फिर तैयार हुआ, तो वो जो खाना तैयार हुआ तो वो देग जो था वो भर चुका था। ज़ाहिर-सी बात है कि कोई टमाटर ला रहा था, कोई प्याज़ ला रहा था, कोई कोई और चीज़, कोई और चीज़। तो वो जो खाना तैयार हुआ तो वो बहुत ज़्यादा जो था अजीब किस्म का था और बहुत ज़्यादा मीठा भी था। ज़ाहिर-सी बात है कि इन दोनों अफ़राद को भूख भी लगी हुई थी। तो इश्तिहा जो उनकी जो हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा इन्हें ऊपर तक चली गई थी। बहरहाल उन लोगों ने फिर ये जो 2 अफ़राद थे, इन लोगों ने ये करना शुरू किया कि वो लोग जो थे 2 अफ़राद जो थे, तो बारी-बारी लोगों को खाना उनको तक़सीम करवाया उन्होंने, यानी उनको खाना दिया, और फिर वो लोग जो थे वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए कि यार ये जो खाना हम खा रहे हैं, ये तो वाक़ई एक टेस्टी खाना है और एक अजीब किस्म का खाना है। लिहाज़ा उस वक़्त यही हुआ कि वो जो खाना उन्होंने खाया तो बहुत ज़्यादा मीठा भी था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था, लज़ीज़ भी था। तो वजह क्या थी कि फिर ये 2 अफ़राद यानी लोगों को मुख़ातिब हुए कि असल में आप लोग यहाँ पे हमें कुछ दे नहीं रहे थे। लिहाज़ा जब दे नहीं रहे थे तो हमने सोचा कि यार हमें वैसे भी भूख लगी हुई है, हम कोई ऐसा यानी कोई ऐसी तरकीब हम बना देते हैं, कोई ऐसी सोच हम इख्तियार कर देते हैं, कोई आइडिया उनके ज़हन में आया था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आइडिया जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा निराला था, अजीब किस्म का आइडिया था। तो लोगों को फिर वो कहने लगे कि इससे हमें भी ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हर इंसान जो कुछ न कुछ देता है तो उससे कुछ न कुछ बनता ज़रूर है। लिहाज़ा अगर आप लोगों को तैयार करना चाहते हैं तो लोगों को तैयार करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये सच है कि तुम एक इंसान को इस पर मजबूर कर सकते हो कि वो जान के खौफ से अपने घड़ी तुम्हारे हवाले कर दे। ये ज़ाहिर बात है कि आप पिस्तौल के ज़ोर से या इसी तरह किसी और तरीके से अगर आप किसी को मजबूर कर सकते हो तो वो आपको यानी अपनी घड़ी वो आपके हवाले कर देगी। तुम अपने मातहत का ताउन हासिल कर सकते हो। मातहत मतलब यानी जो आपके अंडर में जो काम कर रहा है, तो आप उनका ताउन यानी आप उनका ताउन हासिल कर सकते हो। लेकिन सिर्फ़ बरतरबी की धमकी देकर एक बच्चे से अपने हस्बे मर्ज़ी काम ले सकते हो। या इसी तरह कोई और भी है, आपका मुलाज़िम है और आपका जो मुलाज़िम है तो वो कोई काम कर रहा है, आप उनका एक दोस्त हो, तो अगर आप उनको ये कह दें कि मैं आपको बरतरफ कर दूँगा, आपको टर्मिनेशन लेटर दूँगा, मैं आपको इस मुलाज़मत से मतलब यानी बाहर कर दूँगा, बाहर निकाल दूँगा। लिहाज़ा आप उस बच्चे से आप या इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है या कोई लड़का है, वो घर पे काम कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि उसकी जो मुलाज़मा ये जो मालकिन है या जो मालिक है, तो अगर वो उस डर से उनको डराएँ कि हम आपको मतलब ही नहीं बाहर कर देंगे, इस नौकरी से आपको हम मतलब ही नहीं बाहर कर देंगे। तो ये इसी वजह से उनको तैयार करने के लिए आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम ले सकते हो। लेकिन ये काम तो असल में इसमें उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। ये असल में ये जो काम आप उनसे ले रहे हो तो ये काम असल में उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। लिहाज़ा अगर वो काम करेगा भी तो वो देर पा यानी उनके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होगी। लेकिन सिर्फ़ मार और कोड़े की धमकी देकर लेकिन इन जाबिराना तरीक़ों का रद्द-ए-अमल बहुत बुरा होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप जाबिराना तौर तरीक़ों से यानी जबर करके उन पे ज़ुल्म करके मतलब अगर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उनका रद्द-ए-अमल भी बहुत बुरा होता है। बहुत एक्शन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा यानी बुरा हो सकता है। किसी से काम कराने का बेहतरीन तरीका ये है कि वो जो चाहता हो वो दिया जाए। यानी अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यही है
کہ وہ جو چاہتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہو وہ دیا جائے۔ ان کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں وہ موجود ہے۔ 20ویں صدی کے مشہور ترین عالم نفسیات کا مقولہ ہے، مقولہ قول کہ ہر نفسیات مطلب یعنی نفسیات کیسے کہتے ہیں، یا اسکالر آف نفسیات یا سائیکالوجی کا جو اسکالر تھا، کہ وہ ان کا مقولہ ہے کہ ہر کام کے محرک صرف وہ ہیں، صرف دو ہیں، یعنی دو کتنے ہیں؟ دو، ایک جنسی حاجت اور دوسری برتری کی خواہش، یعنی جنسی حاجت اور دوسری برتری کی خواہش۔ برتری مطلب یعنی کسی پہ برتری حاصل کرنا، ایک سرپاس کرنا۔ ایک ڈاکٹر کا قول ہے کہ تشخص کا مطلب یعنی پہچان کا احساس ہر فرد، ہر بشر میں قوی ترین ہے۔ قوی ترین ہر فرد اور ہر بشر میں مطلب یعنی ہیومن بینگ میں قوی ترین ہے۔ قوی ترین مطلب یعنی بہت زیادہ مضبوط ہے، اسٹرانگسٹ ہے۔ عام طور پر ایک بالغ عاقل حسب ذیل چیزیں چاہتا ہے۔ عام طور پر ایک بالغ عاقل حسب ذیل چیزیں چاہتا ہے۔ حسب ذیل یعنی مندرجہ ذیل، تندرستی، غذا اور خواب، مال و زر مطلب یعنی سونا، عقبہ کی زندگی، عقبہ مطلب آخرت کی زندگی یا نجات کی زندگی، عقبہ یعنی عاقبت، انجام کی طرف بھی اشارہ ہے اور آخرت کی زندگی کی طرف اشارہ بھی ہے، جہاں پہ مطلب یعنی ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں تو آخرت میں ان کا جو انجام ہمیں ملے گا، مطلب یعنی جو ہمیں ظاہری بات ہے اگر ہم نیک کام کریں گے تو نیک کام کرنے کا جو ثواب ہمیں ملے گا تو وہ آخرت میں ملے گا۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل، خواہشات مطلب یعنی خواہش کی تکمیل مکمل کرنا، بال بچوں کی خوشحالی اور جذب تشخص، بال بچوں کی خوشحالی یعنی ان کو خوش رکھنا، اور جذب تشخص مطلب یعنی جذبہ، وہ پیشن، وہ جذبہ جو تشخص یعنی کسی کو پہچاننے کا جو جذبہ ہے، یہ سب خواہشیں پوری تو ہو جاتی ہیں، لیکن ایک خواہش جو خواب در و خورش کے دوش بدوش ہے، یعنی یہ جو سارے جذبے یہ تو پورے ہو جائیں گے، لیکن ساری خواہشات پوری تو ہو جائیں گی، لیکن ایک خواہش جو خواب اور خورش کے دوش بدوش ہے۔ خواب و خورش مطلب یعنی کھانے پینے کی چیزیں جس کو خورنوش بھی کہتے ہیں، دوش بدوش ہے یعنی کندھے پہ مطلب یعنی وہ موجود ہے، کم تر پوری ہوتی ہیں، کم تر مطلب یعنی بہت زیادہ پوری نہیں ہوتی، وہ خواہش تشخص ہے، اور جو خواہش ہے وہ جس چیز کی خواہش ہے وہ کیا ہے؟ تشخص ہے۔ ہر شخص اپنی تعریف کا شائق ہوتا ہے، شائق مطلب یعنی شوقین ہوتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے مطلب یعنی کیا ہو جائے، میری تعریف کی جائے، میری صفت کی جائے، ظاہری بات ہے کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، وہ مشہور ہو جائیں، وہ فیمس ہو جائیں، تو اسی طرح اور یہی اس کی بڑی آرزو رہتی ہیں، مطلب یعنی خواہش ہوتی ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح سے مجھے مطلب یعنی میری تعریف ہونی چاہیے۔ یا جو شعر میں آپ کو سنا رہا تھا تو وہ میں بھول چکا تھا، ابھی وہ شعر سن لیں کہ وہ شعر بہت اچھا شعر ہے۔ تو ہر شخص اپنی تعریف کا شائق ہوتا ہے، تعریف کا مطلب یعنی تاکہ ہر کوئی ان کو اپریشیٹ کرے، شائق ہوتا مطلب شوقین ہوتا ہے، اور یہی اس کی بڑی آرزو رہتی ہے، آرزو یہی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کی بڑی آرزو یہی رہتی ہے کہ انسان کی اشتہا کبھی زائل نہیں ہوتی۔ اشتہا مطلب یعنی کھانے پینے کی خواہش، زائل ہونا یعنی دور ہو جانا، ختم ہو جانا۔ جو کوئی یہ خواہش پوری کرتا ہے، جو انسان بھی یہ خواہش پوری کرتا ہے وہ اس کو مٹھی میں رکھ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے، جو خواہشات ہے وہ پوری ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے بڑی گاڑی مل جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے مطلب میرے پاس ایک بنگلہ ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے کئی پلاٹ ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے کروڑوں اور اربوں کے حوالے سے میرا کاروبار ہو، کوئی اور چاہتا ہے کہ میرے کئی فارمیسیز ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی فیکٹری ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بڑا کارخانہ ہو، کوئی چاہتا ہے کہ گاڑیوں کی میں کوئی فیکٹری ہو۔ تو یہ ہر انسان کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، اور پھر یہی جذبہ انسان و حیوان میں مابل امتیاز ہے، مطلب یہی
یہی جذبہ، یہ جس جذبے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ انسان و حیوان میں مابل امتیاز، مابل امتیاز یعنی فرق کرنے کا ہے، یعنی یہی جو جذبہ ہے، مثال کے طور پر یعنی ہر انسان کی یہ خواہشات ہوتی ہیں اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا یہ کام بن جائے، میرے یہ کام بن جائے، لیکن ان کام بننے کے لیے ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضرور پڑتا ہے، لہٰذا یعنی ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کام کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے شارٹ کٹ ہوتے ہیں، شارٹ کٹ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار بس مجھے پیسے جلد مل جائیں، مجھے یہ مطلب یہ جو معاوضہ ہے یہ مجھے بہت جلد مل جائے، لہٰذا ایسے ہمیں کام کرنے چاہیے جو دیرپا ہو، کوئی فیکٹری ہم کھول سکتے ہیں، کوئی کارخانہ ہم کھول سکتے ہیں، تو یہ کام اگر ہم کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسی ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، تب تک کے لیے مجھے اپنے دعاؤں میں خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔